پوری دنیا آپ کو مٹانا چاہتی ہے، پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہے۔ کوئی کہتا ہم قرآن سے 26 آیتیں نکال دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم معاذ اللہ قرآن کے اندر جو ہے وہ خامیاں ہیں، غلطیاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فجر کی اذان بند ہونی چاہیے، اس سے ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو لاؤڈ اسپیکر مسجدوں میں لگے ہوئے انہیں ہٹا دیں گے، ہم اذانیں بند کرا دیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم مسلمانوں کو گھر واپسی کرا دیں گے۔ کتنے مسلمان جو ہے بیچارے وہ موب لنچنگ کا شکار ہو گئے، کتنے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، کتنے مسلمانوں کو مارا گیا، اور آج طرح طرح کے فتنے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو ایک ظالم، ایک بدبخت رام گیری نام کا گنڈا، ظالم آتنکوادی، جس نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو گالیاں دی، جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کی، اس ظالم نے معاذ اللہ پیغمبر اعظم کو گالیاں دی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا میں پیغمبر اعظم کو گالیاں دوں گا مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا میں پیغمبر اعظم کی شان میں بکواس کروں گا مسلمان نبی کا دامن چھوڑ دے گا۔ اس ظالم کو کیا پتا، اے ظالم، اے بدبخت، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نبی کی شان میں بھونکے گا تو مسلمان نبی کے دامن کو چھوڑ دے گا۔ تو نبی کی شان کو کیا سمجھے گا، تو نبی کی عظمت کو کیا سمجھے گا؟ تو ظالم ہے، بدبخت ہے، آتنکوادی ہے، حرام کی اولاد ہے، تیرے نطفے میں خامی ہے۔ تو ہمارے نبی کی شان اور عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو نے سمجھے کیا ہے؟ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ تقوی والا کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ارے آپ نے سنا ہوگا عورتوں کو عزت دلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ بچیوں کو مقام اور مرتبہ دلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ بھائی کو بھائی کا حق کیا ہے بتانے والی کوئی ذات ہے تو میرے نبی کی ذات ہے۔ المختصر، اس کائنات کو انسانیت کا درس، انسانیت کا سبق دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ ان ظالموں سے کہہ دو اے ظالموں، تم یہ سمجھ رہے ہو ہم نبی کی شان میں بھونکیں گے مسلمان نبی کا دامن چھوڑ دے گا؟ میں علل اعلان کہتا ہوں، ارے مسلمان نہ نبی کا کلمہ چھوڑے گا نہ نبی کا دل چھوڑے گا۔ ارے جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی رہے گا ہم نبی کا ذکر کرتے رہیں گے، نبی کی غلامی کی دم بھرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بابا یا رسول اللہ، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اگر آپ مجھے بتائیں اس ظالم نے پھر ایک وہ بدبخت یہاں کا ڈانسنا کا کتا، وہ ظالم، وہ منحوس، وہ لعین جسے اپنے باپ کا پتہ نہیں، وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا۔ مگر میں آپ سے کہنا ہی چاہتا ہوں، میں نے ذکر اس لیے کر دیا، ہمارے نبی کو لوگ معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہیں، ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنی توفیق ہوئی مسجد میں جاتے نماز پڑھتے ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے، آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتے تو آپ رٹ لا کے اس کا سر پھوڑ دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک پیغمبر اعظم سے محبت نہیں ہوگی آپ کامل ایمان مومن نہیں بن سکتے۔ میرے بھائیو، وقت آ گیا عمل کے میدان میں آئیں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا نماز 5 بار بجماعت ادا کرے، جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا وہ داڑھی رکھ لے، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے وہ گناہ سے توبہ کرے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دے اے دنیا والوں ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ہمیں لاواری سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ہمیں غریب مت سمجھنا۔ ارے تم کیا سمجھو گے؟ تمہارے پاس دولت ہے، تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہاری طاقت تمہیں مبارک ہو۔ ارے یار آپ نہیں سمجھے، بالکل آسان کیے دیتا ہوں، سنو اور نوٹ کرو، اس دنیا کے اندر کسی بھی امیر کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے، مگر الحمدللہ اسی ہندوستان کی دھرتی پر ہم غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیوں کر رہے ہو؟ مدھیہ پردیش کے اندر آپ نے یہ بات، ایک حاجی شہزاد صاحب ہے، جب اس ظالم نے حضور کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے اپنے محلے کے لوگوں کو جمع کیا اور پولیس
کے تھانے میں پہنچ گئے اس ظالم کے خلاف FIR کرانے کے لیے. وہاں پہ انہوں نے جو تھا اپنا جیاپن وغیرہ دیا. اب اسی مجمع میں کچھ نشیڑی شامل ہو گئے اور ان نشیڑیوں نے پتہ نہیں دنگا کیا یا کیا کیا، اللہ بہتر جانے. وہاں پر کچھ جو تھا پتھراؤ وغیرہ ہو گیا، نشیڑیوں نے دنگا کر دیا. پتہ لگا اس رام گیری ظالم کے خلاف تو کچھ ہوا نہیں، وہ ایسے کھلا بندہ الٹا حاجی شہزاد کے اوپر FIR ہوئی اور FIR ہوئی اور پرشاسن نے بھی آن فانن میں حاجی شہزاد پر کارروائی کی اور یہ لوگ بلڈوزر لے کے حاجی شہزاد کا مکان توڑنے کے لیے پہنچ گئے. اور مکان جانتے ہو کتنی قیمت کا تھا؟ لوگوں نے مجھے بتایا میرے سید صاحب 16 کروڑ کی لاگت سے حاجی شہزاد نے مکان بنایا تھا. کتنی لاگت سے؟ 16 کروڑ. جب ان لوگوں نے مکان توڑنا شروع کیا، حاجی شہزاد نے کہا کہ اس مکان کے اندر میری 3 گاڑیاں پڑی ہیں، مجھے گاڑیاں نکالنے دی جائیں، مجھے گاڑیاں نکالنے دی جائیں. لیکن حاجی شہزاد کو گاڑیاں بھی نکالنے نہیں دی گئی. اسی مکان میں ایک حاجی شہزاد کی فارچونر، ایک کریٹا، ایک آڈی پڑی ہوئی تھی. تینوں گاڑیاں توڑ دی گئی جو تقریباً 1 کروڑ کی قیمت کی گاڑیاں تھیں. 1 کروڑ کی گاڑیاں، 16 کروڑ کا مکان، 17 کروڑ کو چکنا چور کر دیا گیا. حاجی شہزاد کا مکان توڑ دیا گیا، گاڑیوں کا چورا چورا کر دیا گیا. ایک پریس رپورٹر آگے بڑھا، ایک پترکار آگے بڑھا، حاجی شہزاد سے معلوم کیا، مائک آگے بڑھایا اور کہا حاجی صاحب ناموس رسالت کی خاطر آواز اٹھائی تھی، نبی کی عزت کی خاطر آواز بلند کی تھی، نبی کی عظمت کی خاطر بولے تھے. 17 کروڑ کا نقصان کر دیا گیا، مکان توڑ دیا گیا، گاڑیاں توڑ دی گئی. کیا ابھی بھی ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاؤ گے؟ کیا ابھی بھی نبی کی عظمت کے لیے بولو گے؟ کیا ابھی بھی نبی کا نام لو گے؟ کیا ابھی بھی نبی کا کلمہ پڑھو گے؟ میں حاجی شہزاد کے حوصلے کو سلام کہتا ہوں. مدھیہ پردیش کے حاجی شہزاد نے کہا تھا اور علل اعلان کہا تھا، نڈر ہو کر کہا تھا، بابانگ کوہل کہا تھا، اے لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہو میرا 16 کروڑ کا مکان توڑ دیا، 1 کروڑ کی گاڑیاں توڑ دی تو حاجی شہزاد بولنا چھوڑ دے گا، نبی کا کلمہ چھوڑ دے گا، نبی کا دامن چھوڑ دے گا؟ حاجی شہزاد نے کہا تھا یہ تو 17 کروڑ کی بات ہے، اگر آپ میرے جسم کی پوٹی پوٹی کر دو گے جب بھی میں نبی کا کلمہ پڑھتا رہوں گا. ظالموں کو بتا دو میں کہتا ہوں صرف حاجی شہزاد نہیں، مسلمان کا ایک ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے اگر ہمارے گلے کاٹو گے گلے کٹوا لیں گے، مکان توڑو گے برداشت کر لیں گے، ہماری جانوں کے ساتھ کھیلو گے برداشت کر لیں گے، مگر نبی کی عظمت پہ بولو گے برداشت نہیں کریں گے، نبی کی عزت پہ حرف اٹھاؤ گے برداشت نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں ایک ایک بچہ ہمارا اپنا سر کٹا دے گا مگر نبی کی عزت کے خلاف ایک بھی بات برداشت نہیں.